یہ کیا ماحول بنا دیا؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس کے بعد عمران خان، کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کا؟ آپ کا دماغ درست ہے؟ پالیٹکس کریں یہ ریلیجس ٹچ کے بغیر۔ عمران خان صاحب کو جناب ایک قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے، ایم کیو ایم نے اپنے استعفے اپنی قیادت کو جو ہے وہ جمع کرا دیے ہیں۔ میں کہ لو جی ایم کیو ایم دا پرانا جڑا سوٹ انہوں نے بند کر کے رکھا سی نا پچھلے 6 سال تو وہ انہوں نے الماری چو کٹ لیا باہر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، لگ رہا تھا کہ ایک ریٹن جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جس کے اوپر وہ سارا بریفنگ دے رہے ہیں۔ پھر ایک سوال ہوا کہ جی عید کے بعد مارشل اور ایمرجنسی لگ رہی ہے، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر کچھ باتیں کہیں اور کچھ ان کہی باتیں بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں۔ اس کو ذرا تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، اور بطور نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی کیا پرفارمنس رہی، کیونکہ بڑا نوٹ کیا جاتا ہے پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، نئے آرمی چیف ہوں، نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، یہ بڑے عام عہدے ہیں پاکستان کے اندر، تو پہلی دفعہ جب ان کا کوئی پبلک انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کو بڑا نوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی باڈی لینگویج کیا تھی، الفاظ کا استعمال کیسا تھا، کون سے سوالوں کے کیسے جواب دیے، اس کو ذرا تھوڑی دیر میں ایویلویٹ کرتے ہیں۔ لیکن 2-4 خبریں ذرا میں اس سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بڑی ایک افسوسناک خبر آئی کہ پرویز خٹک صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اور بڑی ایک افسوسناک خبر یہ عید کے اندر ہی، عید کے تیسرے دن جو ہے یہ خبر آئی۔ اس کے بعد آج مسلم لیگ نون سے ایک وفد جو ہے وہ ان سے تعزیت کرنے کے لیے وہاں پہ گیا، وہاں پہ جس میں خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق بھی شامل تھے، تو وہیں پہ ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب کی بھی کچھ ملاقات ہوئی آپس میں ان رہنماؤں کی، تو تھوڑی سی گفتگو وہاں پہ بھی ہوئی۔ اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ رپورٹ کیا گیا کہ جی اسد کیسر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولنے لگے تھے، لیکن پتہ چلا کہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے اب آپ کے پاس، شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس مینڈیٹ چلا گیا۔ اسد کیسر صاحب کے پاس پہلے اس بات کا مینڈیٹ تھا، لیکن عمران خان صاحب نے بیچ میں جو ہے ان کا نام تبدیل کر دیا، اور ایکچولی اس دن انہوں نے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ جی میں اب یہ مینڈیٹ اسد کیسر کے پاس نہیں ہے، اب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ اس کے اوپر مذاکرات کریں گے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی رہنماؤں کا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے۔ اب مجھے 1 منٹ کے لیے ذرا سیاست کو اگر آپ سائڈ پہ کر دیجئے، مجھے یہ ویژولز، ایک ویسے تو ظاہری بات ہے ایک فوتگی کے اوپر آنے والی یہ ویژولز ہیں، کسی کا بھی کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی، ایک دکھ کا موقع ہے، لیکن یہ ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لحاظ کہ غمی خوشی کے اندر جو ہے نا آپ پھر بھی ایک دوسرے سے میل ملاپ کرنے جوگے رہتے ہیں۔ یہ وہ میل ملاپ ہے جو عمران خان صاحب نے کٹ آف کر دیا ہے۔ ابھی تک عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کی وفات پہ تعزیت کرنے کے لیے ابھی تک نہیں گئے، لیکن مسلم لیگ نون کا وفد وہاں پہ پہنچ گیا، اور عمران خان صاحب تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ جنازوں کے حوالے سے، تعزیت کے حوالے سے ذرا بہت ہی مطلب لو سکور ہے ان کا۔ اور اس سے پہلے نعیم الحق صاحب کا جس طرح ایک واقعہ ہوا تھا، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے کو اسلام آباد بلایا گیا تھا کہ آؤ جی وزیر اعظم صاحب آپ سے تعزیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو کاش، میں یہی کہتا ہوں کہ بے شک آپس میں آپ کے لاکھ اختلاف ہوں، لیکن آپس میں رشتہ ایسا رکھیے کہ ایک دوسرے کی غمی خوشی کے اوپر آپ جا سکیں۔ تو چلیں، اچھی بات ہے مسلم لیگ نون کا وقت کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل کو کبھی کوئی ایسا اگر موقع آتا ہے، ظاہری بات ہے غمی خوشی سارے ہی گھروں میں آتی ہے، تو پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب اور یہ لوگ بھی جو ہیں وہ اگلوں کے گھر جا سکیں، اور جائیں، صرف جا سکیں نہیں، جائیں بھی۔ اچھا، لیکن ایک اور میں وچ از اے ویری شاکنگ نیوز فار می، پچھلے 24 گھنٹے سے نا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، واٹس ایپ گروپس میں بھی بڑا شیئر ہو رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے عید کے حوالے سے اپنے جو فالوورز تھے، کارکن وغیرہ تھے، ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ اس وقت یہ جو تقریب تھی، اس میں سینٹر فیصل جاوید، اعظم سواتی، قاسم سوری، نجم شراز جو سنگر ہیں، یہ لوگ اسٹیج کے اوپر کھڑے تھے۔ نجم شراز صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ تو وہاں پہ کراؤڈ کے اندر جو بچے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ نادیہ خٹک صاحبہ وہ جو کیو کے اوپر رو پڑتی ہیں، اکثر آپ نے روتے ہوئے ان کو، زیادہ تر آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے کو جب مائک دیا گیا تو اس بچے نے ایک سوال کیا، میں بچے کی تصویر جان بوجھ کے جو ہے بلر کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو دا چائلڈ، لیکن اس بچے نے جو گفتگو کی ہے نا، یہ بڑی مطلب
شاکنگ ہے میرے لیے. آئی یوز دا ورڈ شاکنگ, میں احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس بچے نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا. اس نے کہا جی میں اس نام سے میں فیمس ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا لٹل سولجر ہوں, اور میرا عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے. اچھا یہ لٹل سولجر تک تو ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آگے جو اس بچے نے بات کہی نا, اس نے کہا دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس یعنی خوش قسمت والدین وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا. بڑی خوبصورت بات, بالکل ٹھیک بات. پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے اگلے جملے سے. کہتے ہیں اور دوسرے دنیا کے سب سے لکی پیرنٹس وہ ہیں, دوسرے خوش قسمت والدین وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے بیٹے سے نوازا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اتنے چھوٹے بچے کو, پہلی بات تو یہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ اس بچے نے یہ سوال جو ہے نا خود کیا ہوگا, کیونکہ جو اس بچے کی عمر لگ رہی ہے نا, مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سوال اس نے خود کیا گیا ہوگا. اکثر اوقات یہ اس قسم کے جو فنکشنز وغیرہ یا تقاریب ہوتی ہیں نا, بچوں کو ان کے والدین جو ہے نا آگے لے جا کے دماغوں کے اندر اس طرح کے سوالات رٹا دیتے ہیں کہ بیٹا اے پوچھی جا کے, یا یہ بات کرنا تم جا کے. اب اگر جس کسی نے یہ اس بچے کو یہ بات سمجھائی یا کہی کہ بیٹا تو نے یہ کرنا جا کے, وہ بچہ تو بیچارہ معصوم ہے, میں اس کو بالکل بلیم نہیں کرتا اس معاملے کے اندر, لیکن کیا ماحول بنا دیا بھائی آپ لوگوں نے, یہ کیا ماحول بنا دیا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس کے بعد عمران خان, کیا ہو گیا ہے یار آپ لوگوں کا, آپ کا دماغ درست ہے. مطلب ایک ہستی دیکھیں, میں بہت احتیاط کرتا ہوں, میں کبھی بھی کسی کے ریلیجس میٹرز کے اوپر میں ہارڈلی کامنٹ کرتا ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں ہارڈلی کامنٹ کرتا ہوں. اور بھائی ان کے اوپر آپ جس کو نمبر 2 کے اوپر آپ لے کر آ رہے ہیں, جس کے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دوسرے سب سے خوش قسمت والدین ہیں, اور بھائی وہ جس اولاد کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, دنیا جہان کی انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر. وہ کیا حرکتیں مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر الزامات دیکھیں آپ کس قسم کے ہیں, آپ کہاں پہ ان کو لا کے بٹھا رہے ہیں یار, خدا آپ کا دماغ درست ہے. اور اب آپ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی بڑا لیڈر بن گیا. مطلب جس شخص نے آپ کو یہ ملک دیا, اس ملک کی بدولت آپ کو عمران خان ملا, اس ملک کی بدولت آج آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ہی بلا دیا. اور چلے میں تو ایون قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی بعد میں بات آتی ہے. بھائی اسلام میں اور بہت بڑی ہستیاں ہیں, خلفائے راشدین ہیں, اور ایسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو اس دنیا سے گزری ہیں. دنیا کے دوسرے خوش قسمت والدین عمران خان کے والدین ہیں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ کو کوئی عقل بوجھ ہے کہ آپ ایکچولی کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور وہاں پہ قاسم سوری صاحب اینچ کر کے نا بہت زبردست, ان کو تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے اسلامک ٹچ کا بہت شوق ہے ان کو ان چیزوں کا. اور یہ اسلامک ٹچ کا لفظ تو انہوں نے دیا تھا نا, ان کے لیے تو بڑی زبردست چیز ہے. ہاں کیا زبردست بات کرنی. شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے, شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ کدھر جا کے بٹھا رہے ہیں, کدھر جا کے یہ کیا کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. پہلے بھی آپ لوگوں کو جب لانگ مارچ کے لیے نکلے ہوئے تھے, اس وقت بھی انہوں نے 2-4 اس قسم کے بیانات دیے, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کوئی عقل کو ہاتھ مارے, ایویں خامخواہ کوئی آپ لوگوں کی اس بات کو نا کوئی پٹھا مطلب دے دے گا. وہ بچہ تو بیچارہ معصوم ہے, آپ یقین کریں, آپ اس کو ابھی لا کے بٹھائیں اپنے ماں باپ کے بغیر, اس کو سائڈ پہ کر کے اس کو انٹرویو کریں, وہ اس بات کو ایکسپلین تک نہیں کر پائے گا. میں جانتا ہوں معصوم بچہ ہے, اس کو کیا پتا کہ وہ بول کیا رہا ہے. لیکن آپ لوگ تو کوئی عقل مند لوگ, آپ کو وہاں پہ جب اس بچے نے بات کی تھی آپ کو اس کو روکنا چاہیے تھا, اسے ٹوکنا چاہیے. اور نادیہ خٹک بھی نال بیٹھی ہوئے, کیا زبردست, بہت زبردست آپ نے سوال کیا, بہت زبردست. کچھ شرم کریں خدا کے لیے. پالیٹکس کریں یہ ریلیجس ٹچ کے بغیر. ٹھیک ہے, بہت استعمال کر لیا مذہب کا, کبھی ریاست مدینہ, کبھی اس قسم کے سوالات اور ان چیزوں کی پروموشن. بس کر دیں, بس بہت ہو گیا. سیاست کو سیاست رہنے دیں, اتنے اعلیٰ مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ گئے نا آدھا گھنٹہ میں اگر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکال دوں, آپ خود شرم سے آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی, مجھے امید ہے, اگر شرم باقی ہے تو.
میں عمران خان صاحب کے یہاں پہ بیانات جو انہوں نے دیے ہوئے ماضی کے اندر، آپ وہ اگر میں صرف وہ یہاں پہ چلانا شروع کر دوں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کس شخص کو کدھر لا کے بٹھا دیا آپ نے. نمبر 2 جو ہوتا ہے نا نمبر 1 کے بغل میں بیٹھتا ہے. کبھی پوڈیم دیکھا ہے اولمپکس کے اندر جب وہ میڈل بنائے جاتے ہیں نمبر 1 سب سے اوپر ہوتا ہے تو نمبر 2 اور نمبر 3 کھبے سجے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. خدا کا خوف کریں پلیز، خدا کا خوف کریں. اس کے علاوہ اور کچھ خبریں بھی میں شامل کر لوں. ایک تو جناب سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی جو امریکہ میں تعینات ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، انہوں نے عمران خان صاحب کو جناب ایک قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے، اور نوٹس میں عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی حسین حقانی کے خلاف جھوٹے اور ہتک آمیز بیانات فوری بند کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کے خلاف بغیر کسی نوٹس کے قانونی کارروائی کی جائے گی. بنی گالا بھیجے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے بے بنیاد الزامات کے بعد ان کے چاہنے والوں نے حسین حقانی کو سوشل میڈیا پر ہراساں کیا. عمران خان کے بیانات اسی لیے بھی خطرناک ہیں کہ ان کے کارکنوں کی جانب سے مخالف رائے رکھنے والے سیاسی رہنماؤں پر تشدد اور ہراساں کرنے کا ریکارڈ موجود ہے. حسین حقانی نے اپنے امریکی وکیل کے ذریعے عمران خان کو قانونی نوٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان حسین حقانی پر سابق آرمی چیف کے لیے لابنگ کرنے کا الزام لگانا فی الفور روکیں. عمران خان حسین حقانی کے خلاف اپنے سیاسی ورکروں میں اشتعال پیدا کرنے سے اجتناب کریں. نہیں ہونا کچھ ادا، میں تمہیں پہلے ہی دس دیں، عمران خان صاحب نہیں بدل سکتے. آپ وہ جو مرضی، جب تک ایکچولی کوئی کورٹ آف لا ان کو سزا نہیں دے گا نا، اور پاکستانی کورٹوں سے تو زیادہ امید نہیں ہے، لیکن اگر باہر کبھی ایسا ہوا تو تب بھی شاید ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، ورنہ مجھے امید نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی تو پوری ہسٹری ہے بغیر ثبوتوں کے، ادھر تو بھی الزام لاتا ہے، ادھر بھی الزام لاتا ہے، تو بھی چور، تو بھی ڈاکو، تو بھی لفافہ، 1 منٹ میں مرڈرز کے بھی وہ الزام لگا دیتے ہیں. وہ تو ان کے لیے نارمل سی بات ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. دوسرا، ایم کیو ایم کی جانب سے جناب یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جی ایم کیو ایم نے اپنے استعفے اپنی قیادت کو جو ہے وہ جمع کرا دیے ہیں. اچھا، یہ جب میں نے ویسے خبر پڑھی نا تو ایک دم مجھے الطاف حسین کا یاد آ گیا، اور وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا، ہر 3-4 مہینے بعد دے دیے ہیں استعفے، بھائی کو جمع کرا دیے ہیں. میں کہ لو جی ایم کیو ایم دا پرانا جڑا سوٹ انہوں نے بند کر کے رکھا سی نا پچھلے 6 سال تو وہ انہوں نے الماری چوں کٹ لیا باہر کہ اوے الطاف بھائی کے دور میں نا ہم لوگ یہ والا فارمولہ کرتے تھے. خیر، اس کے اوپر بیسکلی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم کو تحفظات ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنی قیادت کو جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے جمع کروا دیے ہیں. وہ وہاں سے ایکچولی اسپیکر تک کب پہنچتے ہیں اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے اوپر. پہلی بات تو یہ، میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں یہ ان کی پہلی پریس بریفنگ تھی. ان کو عہدہ سنبھالے ہوئے تقریباً 5 ماہ ہو چکے ہیں، اور 5 ماہ کے بعد فرسٹ ٹائم ان کا ایک پراپر پریس بریفنگ کے اندر جو ہے انٹریکشن ہوا ہے. نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ کس طرح سوالوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہی واز ایکچولی، میں اگر اس کو سم اپ کروں، باتیں جو بعد میں ہوئی ہیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ایکچولی اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا. He actually held this press conference like a proper true spokesperson. جو spokes persons ہوتے ہیں نا، جو proper spokes persons ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہی جو ہیں وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وہ کبھی بھی ڈائریکٹ سوال کا جواب نہیں دیتے، اور انہوں نے بھی یہی کام کیا. بہت سے ایسے ڈائریکٹ سوال ہوئے جس کا ایکچولی ایک ڈائریکٹ آنسر ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بات ہی کسی دوسری طرف لے گئے. اسپوکس پرسنس کا یہی کام ہوتا ہے نارملی. اگر کوئی ایسا بالکل جسے اب وہ میرے پروگرام کا نام تھا ٹو دا پوائنٹ اگر سوال کیا جائے نا تو یو آر ایکسپیکٹنگ اے ٹو دا پوائنٹ آنسر. اینڈ ایف، اور یہ پریس بریفنگ کے اندر اور انٹرویوز کے اندر یہی فرق ہوتا ہے. انٹرویو کے اندر اف یو آر سٹنگ ود سم ون آن ون اور آپ ان سے سوال کریں اور اگلا جو ہے یوں کر کے کنی کترا جائے تو آپ دوبارہ اس کو کھینچ کے واپس ادھر ہی لے کر آتے ہیں کہ نہیں میرے سوال کا یہ جواب نہیں، آپ میرے سوال کا جواب دے لیجیے. پریس بریفنگ کے اندر آپ کوئی بھی سوال کر دیں، وہ کوئی بھی جواب دے دیں تو ہارڈلی پھر اس کا کوئی فالو اپ ہوتا ہے. بات جو وہاں پہ صحافیوں کو نارملی، اور میں اس پریس بریفنگ کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ پریس کانفرنسز کے اندر یہی ہوتا ہے، ہر صحافی کو اپنے سوال کرنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جو اگر کسی نے اچھا سوال بھی کیا ہے تو کیا اس کا پراپر جواب دیا گیا یا نہیں دیا گیا. وہ کہتا ہے بھائی میرا سوال پہلے سن لو. وہ کبھی کبھار بہت اچھے کویشچنز جو ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں صرف اسی چکر میں کہ بھائی میں صرف سوال کر لوں. ابھی اگلے نے جواب پورا بھی نہیں دیا ہوتا تو دوسرا بندہ بیچ میں چھلانگ مار دیتا ہے کہ بھائی میرا سوال پہلے لے لو. تو کچھ اچھے کویشچنز تھے جن کے میری نظر میں بہتر جواب بن سکتے تھے اور ہونے چاہیے تھے، لیکن ایز ہی از آبویسلی دا اسپوکس پرسن، پہلی ان کی پریس کانفرنس تھی
تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈک کیا, میں اس کو کہوں گا ڈک کیا, اور ڈک کر کے جو ہے وہ آگے چلے گئے, اور ان کو کسی نے اس کے بعد جو ہے وہ ٹوکا بھی نہیں کہ بھائی دس واز ناٹ دا آنسر, ہمیں اس اپنے سوال کا آنسر نہیں وہ. لیکن اگر مطلب ادارے کے طور پہ ادارہ اگر دیکھے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی کیسی پریس کانفرنس دی, تو وہ کہیں گے ہاں جی بہت اچھی تھی, بہت اچھی کی ہے. انہوں نے ادارے کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسی لوز بال نہیں دی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کھیلا جا سکے یا جس پہ کہا جا سکے. چند سوالات, پہلے جو بریفنگ تھی وہ دہشت گردی کے حوالے سے تھی, انہوں نے پورے اس کے اوپر, اور وہ لگ رہا تھا کہ ایک ریٹن جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جس کے اوپر وہ سارا بریفنگ دے رہے ہیں, اور ضروری ہوتا ہے جب آپ فیکٹس اینڈ نمبرز آپ نے شیئر کرنے ہوتے ہیں, دے شوڈ ناٹ بی رانگ, تو وہ اس کو لکھا ہی جاتا ہے. تو وہ انہوں نے پہلے اس کے بعد انہوں نے شیئر کیے. اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بریف کیا. بارڈر کے اوپر جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر انہوں نے بریف کیا. جب کویشچن اینڈ آنسر سیشنز جو ہیں وہ شروع ہوئے تو ہم نے چند کویشچنز جو ہیں وہ بیچ میں سے نکالے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وسیم عباسی صاحب ہیں, انہوں نے ایک کویشچن کیا, وی نیوز سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی حامد میر نے 2019 میں ان سمیت 25 صحافیوں کو ایک بریفنگ دی اور بتایا کہ مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے, اور پاکستان فوج کی تیاریوں کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنز کا اظہار کیا کہ جیسے فیول نہیں ہے ٹینکس آپریشن کے لیے. تو اس حوالے سے کافی کنسرن پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر, اور اس حوالے سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بات کہی. اب اس کے اوپر ڈی جی صاحب نے کوئی ڈائریکٹ جواب نہیں دیا کہ کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ہم نے ایکچولی کل ایک ویلاگ کیا تھا, اس میں نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے تو فلیٹلی کہا تھا کہ جی حامد میر صاحب نے غلط رپورٹ کیا ہے, انہوں نے یہ بات کہی تھی. لیکن یہاں پہ ڈی جی صاحب نے ایکچولی ڈائریکٹلی اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات تاریخ کو نہیں بدل سکتے. اب بھارت کشمیر کی تاریخی حیثیت کو نہیں بدل سکتا. کشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹ رنگ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. آرمی چیف نے کمال سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ ایل او سی کا کیا اور واضح پیغام دیا, اگر ضرورت پڑی تو وی کین ٹیک دس بیٹل ٹو اینیمیز ٹیریٹری. اگر بھارت کوئی مہم جوئی کا ارادہ کرتا ہے تو افواج پاکستان بھرپور جواب دے گی. دوسرا سوال آپ نے آپریشن تیاریوں سے متعلق کیا. افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف 2 دہائیوں سے جنگ لڑی ہے اور ہم بہتر طریقے سے تیار ہیں. ہی ڈڈ ناٹ آنسر کہ کیا جنرل باجوہ نے ایسی کوئی بات کہی تھی یا نہیں, کیا حامد میر صاحب صحیح رپورٹ کر رہے ہیں غلط رپورٹ کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ہی ڈڈ ناٹ رپلائی ٹو دس کویشچن کہ کیا اس وقت مودی پاکستان آنے والا تھا یا نہیں آنے والا تھا. سو آل دیز کویشچنز ور ڈکڈ, اور وہ انہوں نے جواب جو ہے کسی اور طرف لے گئے. اس کے بعد ایک اور سوال محمد عمران ہے دنیا نیوز سے, انہوں نے کیا. انہوں نے کہا میڈیا میں اس بات پہ ڈسکشن آ رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا انفلوئنس موجود ہے, خصوصی طور پہ جو سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن وغیرہ اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے, اس پر کامنٹ کر دیں. ڈی جی صاحب نے کہا ہر شخص اپنی رائے اور تجزیے کا حق رکھتا ہے. آرمی چیف اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اصل طاقت کا محور عوام ہے. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. پاکستان کی فوج قومی فوج ہے, ہم کسی خاص سیاسی جماعت نظریے کی طرف راغب نہیں ہیں. ہی ڈڈ ناٹ آنسر اگین کہ کیا جنرل باجوہ کو کوئی انفلوئنس یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ایک جنرل مطلب بالکل ایک جنرک قسم کا جو ہے انہوں نے جواب دیا. احمد منصور صاحب ہیں 24 نیوز سے, انہوں نے سوال کیا سرحدوں پر فوج کی کامیابیاں ہیں لیکن سوشل میڈیا پر حکومت ریاست ریاست ناکام دکھائی دیتی ہے. میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی برداشت کو داد دیتا ہوں لیکن ریاست کمزور ہو رہی ہے. شاہین سبھائی, وجاہت خان, عادل راجہ, حیدر مہدی, یہ سارا منظم ٹولہ ہے. کیا قانون میں رہتے ہوئے اس کا کچھ سدباب ہو سکتا ہے, کچھ ہے پلان میں, یا ہم سمجھیں گے کہ برداشت ہی کرتے رہیں گے. میرے خیال میں اس سوال کا پھر بھی انہوں نے ایک اچھا جواب دیا ڈی جی صاحب نے. انہوں نے کہا آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی جس سے ایک ہجان کی کیفیت طاری ہوئی ہے. سو بیسکلی ہی ایکسیپٹس, یہ بات ادارے نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جی یہ جو بھی یہ وی لاگرز وغیرہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سارے وی لاگ پاکستان سے باہر ہیں, یہ پاکستان سے نہیں کر رہے, یہ سارے باہر سے بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ایک ہجان کی کیفیت طاری ہوئی ہے. آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے لیکن یہی آئین آزادی رائے کے حق کو قانون کا پابند بھی بناتا ہے. افواج پاکستان کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ, غیر دانشمندانہ اور غیر آئینی بھی ہے. سو ناؤ دس از اے ڈائریکٹ رپلائی, اور جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان کے کام کے اوپر ڈائریکٹلی آئی ایس پی آر جو ہے وہ کامنٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہوں لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں. عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ فوج لا حاصل بحث میں پڑ جائے. ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں. کوئی نہیں چاہے گا فوج کسی خاص سوچ کی نمائندگی کرے. ہم بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صرف قانون پاکستان کو حرکت میں لا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. بہرحال آئی مین ہی وینٹ ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ ناٹ ٹو دا فل ایکسٹینٹ ان لوگوں کے بارے میں. اس کے بعد
لیکو رحمان تھے ایئر وائس سے, انہوں نے کہا کیا انڈیا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آرمی چیف اور دوسرا سوال تھا کہ آرمی چیف کے دورہ چین کی مختصر ترین پریس ریلیز آئی, کیا مزید تفصیلات آئیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہندوستان کی اندرونی سیاست میں پاکستان کے حالات کی اہمیت ہے, بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی پاکستان کی سیاست کی بات کرتا ہے. فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا بھارت کا شیوا رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ملکی عناصر دانستہ یا نادانستہ بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا, چائنا اور پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں, اس سلسلے میں آرمی چیف کا دورہ ہے. دیٹس اٹ. ا ویری شارٹ آنسر, اگین ڈڈ ناٹ رپلائی کہ کیا بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. نہ انہوں نے ہاں کہا نہ اس پہ نہ کہا. انہوں نے کہا ہاں ماضی میں ضرور ہوتا رہا ہے. چین کے حوالے سے بھی, چین کے دورے کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف 4 روزہ دورے کے اوپر چین چلے گئے ہیں, تو اس کے اوپر بھی کچھ زیادہ ڈیٹیل انہوں نے شیئر نہیں کی کہ دورہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال جاوید شیرازی صاحب کی طرف سے کیا گیا, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھنے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا خاموش پالیسی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا. دہشت گردوں اور پاک فوج کا تعلق آپریشن اور عسکری ہے اور یہی رہے گا. دہشت گرد اور ان کی سہولت کاروں کا کوئی نظریہ مذہب نہیں, دہشت گرد بلا تفریق سب کو نشانہ بناتے ہیں. اچھا, اب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا. کس وقت کی حکومت؟ عمران خان صاحب کے وقت کی حکومت. سو ناؤ دس واز این انڈائریکٹ کامنٹ آن عمران خان کہ یہ ان کی گورنمنٹ نے جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کی. ہمارا کام جو ہے وہ عسکری آپریشنس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. یہ پھر بھی ایک ڈائریکٹ کامنٹ تھا. انہوں نے کہا جی پھر سوال ہوا کہ ویٹرنس کی جو تنظیمیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے کئی ویٹرنس کی تنظیمیں ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں. ابھی پچھلے دنوں بلکہ چند ہفتے پہلے وہ عمران خان صاحب سے ملے بھی تھے جا کے. اس پہ انہوں نے کہا ویٹرنس پاک فوج, فضائیہ اور نیوی کا اثاثہ ہیں, ویٹرنس کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں. ویٹرنس کی تنظیم کا مقصد ان کی فلاح و بہبود اور مسائل اجاگر کرنا ہے. دنیا بھر میں ویٹرن تنظیمیں سیاسی اور کمرشل بنیادوں پر نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو ہونا چاہیے. ویٹرنس ہونے کا مطلب, اب یہ بڑا ڈائریکٹ جواب ہے, ویٹرنز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثنا حاصل ہو جائے گا. ویٹرن تنظیموں کو سیاسی لبادہ نہیں پہننا چاہیے. یہ ایک ڈائریکٹ کامنٹ تھا اینڈ آئی لائک دس کامنٹ کہ اچھا کیا انہوں نے کہ بھائی آپ اگر سیاست کرنی ہے تو آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں, لیکن ویٹرنز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بھائی پچھلے 20-25 سال کے اندر آپ نے سارے ویٹرنز کو انہی کام پہ تو لگایا ہے. آپ نے انہی کام پہ تو لگایا. پروجیکٹ عمران خان کے اندر پتہ نہیں کن کن ویٹرنز کو خون پسینہ شامل ہے. ان کے ڈی این اے کے اندر آپ نے پی ٹی آئی ٹھوسی ہوئی ہے, ان کے ڈی این اے کے اندر عمران خان آپ نے ٹھوسا ہوا ہے. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس ڈی این اے سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور نہ تو ان میں سے کئیوں کو تو رات کو خواب میں بھی عمران خان نظر آتا ہوگا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب یا تو ان کا پورا برین واشنگ کی جائے ان کو, بالکل 80s کی, جس طرح آپ کو یاد ہے نا 80s کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمارے بہت سے وہ کیا نا جنرل حمید گل صاحب کا جو دور تھا, اس دور کے بہت سے فوجی جو ہیں وہ لگ گئے تھے افغانستان والی سائڈ کے اوپر, کیونکہ آپ نے ان کو سب کو جہاد کے اوپر لگا دیا تھا. بعد میں افغانستان کی جنگ جب ختم ہوگی, وہ جنگ تو ختم ہوگی, ساڈے فوجی نہیں ختم ہوئے. وہ کہا بھائی جان اسی ہلے بھی جاتے ہیں, اور پھر ان میں سے کئی جو ہیں وہ تب بھی اس روٹ کے اوپر چلتے رہے. تو ادارہ اپنی ڈائریکشن بدل لیتا ہے, لیکن پھر ویٹرنز کی جو ڈائریکشن ہے اس کو کون بدلے گا؟ پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے. کیونکہ جتنی دیر وہ سروس میں تھے اس وقت تو ڈائریکشن کچھ اور تھی. بعد میں جب وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی, ریٹائرمنٹ کے بعد ادارے کی ڈائریکشن کچھ اور ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جان اسی تو اتھے جانا ہے جیسے تو پہلے تو بھیجا سی, ہم نے تو وہی کام کرنا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ جی پچھلے ہفتے ڈی جی ایم آئی, ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی کی چیف جسٹس سے ان کے چیمبرز میں ملاقات ہوئی, وہ کس تناظر میں ہوئی؟ ویری گڈ کویشچن. متین حیدر صاحب نے یہ کویشچن کیا تھا, اٹ واز اے ویری گڈ کویشچن. انہوں نے کہا چیف جسٹس سے بات چیت اوپن ہونی ہوتی تو اوپن ہی کی جاتی. وہ بات چیت کسی وجہ سے چیف جسٹس اور ادارے کے درمیان ہوئی ہے. عید کے بعد مارچ, ہاں بھائی یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. سو بیسکلی آپ اس کو چھوٹے سمرائز اگر آپ نے کرنا ہو تو نو کامنٹ, کہ ہاں جی ہوئی ہے, ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہوئی ہے, اوپن میں نہیں ہوئی ہے اس لیے کوئی کامنٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر. پھر ایک سوال ہوا کہ جی عید کے بعد مارشل لاء اور ایمرجنسی لگ رہی ہے, اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے, کیا ایسا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سوشل میڈیا میں آئے روز بے بنیاد بلا جواز پروپیگنڈا جاری ہے. پھر ایک سوال ہوا کیا عمران خان سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں؟ اس سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ لبے لباب تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس کا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی.